الانبیاء غلاموں میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی کا شانہ نور امام حسین بات چھوٹے دے اس سیدہ طیبہ کھاتے کام کے اندر مصروف نے کام لگیاں ہیں میں شہزادہ امام حسین بات رو رہے میرے آقا علیہ السلام نے آواز سنی کریم تشریف لے آئے دیکھیا شہزادہ رو رہے ہیں حضور نے اٹھایا سینے نہ لایا محبت کی تھی پیار فرمایا اور اپنی بیٹی دنال مخاطب ہو کے فرمایا اے بیٹی جدو میرا حسین روندہ ہے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے میں کہنا چاہنا وا یہ حبیب گھر دے اندر حسین دا رونا برداشت نہیں کردے جدو امام علی مقام کربلا کی دھرتی کے اندر شہید ہو رہے ہونے اور میرے محبوب علیہ السلام دا کی حال ہوئے گا کوئی کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا مفہوماً حدیث پاک الاسطار آقا فرماندن حسین میرے چوئے میں حسین ہوں دوسری حدیث پاک مفہوماً میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا لوگوں جیڑا میرے نال محبت کرتا ہے ان چاہیے کہ میرے حسین نال محبت کرے وجہ کو بندہ پوچھے تسی کون ہو تو کبھی مسلمان تو ان کماں دے کلمہ سنا کسی جگہ تے بندہ بیٹھا ہوئے دعویٰ یہ کرے کہ جتے میں بیٹھے ہیں میری جگہ ہے تو ان بندیاں دے رجسٹری وہاں جے کوئی بندہ آکے میں پاکستانی ہے تو انہوں نے شناختی کارڈ بتا اس طرح جیڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام دا غلام ہاں حضور نال محبت کرنا تو پھر او دے واسطے ضروری ہے کہ حضور فرماندے نے جیڑا میرے نال محبت کرتا ہے وہ میرے حسین نال محبت کرے اور جس دی محبت امام علی مقام دے نال نہیں ہوتا دعویٰ ہے کہ حضور نال محبت کرنا معلوم ہوا اور دعویٰ جھوٹ ہے وہ محبت حضور نال نہیں کرتا یہ شرط ہے کہ جڑا حضور نال پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ امام حسین پاک نال ہی محبت کرتا ہے اسی حدیث پاک مفہوماً میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ نال محبت کرو اس واسطے وہ تمہیں خواندہ بھی ہے پیاندہ بھی ہے وہ دی زمین ترین دیو اور اہل عشق اہل نظر فرماندن جانوراں دے وچوں کسے جانور رکھے ہوئے نا تے کسے جانور سیٹی تے لایا ہوندا ہے کسے پچکاری تے لایا ہوندا ہے تو جدوں مالک سیٹی بولتا ہے تو جانور چاہے جتنا بھی بڑا جانور ہوئے وہ پیچھے دوڑدا ہے وہ دی وجہ کی ہوندی وہ جانور سمجھدا ہے یہ جڑا میرا مالک ہے یہ میں گوٹی بھی کھواندا ہے روٹی بھی کھواندا ہے گھاس بھی کھواندا ہے یعنی کہ یہ میں کھواندا بھی آندا ہے تو بزرگ فرماندے نے بندگی دا طریقہ کسی جانور کو سیکھ لو پر جے او دا مالک ان کسے بھی علامت تے اڑا لوے تے جدوں وہ علامت ظاہر مالک کردا ہے تو کوئی بھی جانور ہوے او دے پیچھے دوڑدا ہے اس نظریے تے وے اے میرا مالک ہے میں کھواندا بھی آندا ہے تو بندگی دا طریقہ ہی نہ جانور کو سیکھو کہ رب ہوے جڑا سن کھواندا بھی جڑا سن بیانہ بھی ہے جس دنیا کے اندر سن پیدا فرمایا ہے جی عطا نال سن سب کچھ مل رہا ہے تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نال پیار کرو اس وجہ نال کو تمہیں خواندہ بھی ہے پیاندہ بھی اور میرے نال محبت کرو اللہ کی وجہ دو میرے نال محبت کرو اللہ کی وجہ دو اور تیسری چیز کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا میرے حسین نال محبت کرو میری وجہ دو اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسا اہل سنت و جماعت ساڈے کول عقیدہ نواں نہیں ساڈے کول پہلی صدی والا عقیدہ ہے
جیڑا عقیدہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر عطا فرمایا ہے، جیڑا حضور دے فرمان کے اندر موجود ہے اور صحابہ دے معمولات کے اندر موجود ہے، پہلی صدی والے ایسے مسلمان ہیں جیڑا ذریعہ، جیڑی سوچ، جیڑے خیال صحابہ کے ساتھ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، وہی نظریہ کیا ساڑھے نظریات بدلے نہیں۔ تو امام الانبیاء غلاموں مفہوماً میں تواڈے سامنے 3 حدیث پاک عرض کر چکیا جنہ دے اندر محبت دا تذکرہ ہے، اور چوتھی حدیث پاک مفہوماً عرض کر رہے ہیں، اور ہر حدیث پاک جو میں عرض کر رہے ہیں اس مخان دا ذمہ دارہ بنان دا نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی ذات نال میں کوئی غم پہ گیا، میں کاشانہ نور تے گیا، دروازے میں دستک دیتی، جدوں دروازے میں دستک دیتی کریم تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے بکل ماری سی، حضور نے چادر مبارک دی بکل ماری سی، فرماتے نے میرے ایویں محسوس ہوئے جی میں بکل دے اندر کچھ ہے، بکل دے اندر جی میں کچھ ہے، تو فرماتے نے میں جڑا کام سی میں عرض کیتا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ حضرت اسامہ نے خود عرض کی تھی مال کو جے مناسب سمجھو تے ارشاد فرماؤ بکل دے اندر کی، یہ میرے دل کی خواہش ہے تمنا ہے، میں جاننا چاہنا کہ بکل دے اندر کی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت اسامہ جو بات مکمل ہو گئی جڑے کام دے واسطے حضور کی طرف تشریف لے کے گئے سن، جب وہ بات مکمل ہوگی جان لگے تو کریم نے خود فرمایا اسامہ جاننا چاہنا بکل اچ کی ہے، اسامہ جاننا چاہنا مال کو چاہت یہی ہے کہ میں بکل دے اندر کی ہے، میں جان جاما سمجھ جاما پتہ لگ لے۔ تو حضرت اسامہ فرماتے نے کریم نے چادر اتاری، سجدے پاک سے امام حسن پاک سن، کھبے پاک سے امام حسین پاک سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر کریم نے ایک بوسہ امام حسن پاک نے دیتا، دوسرا امام حسین پاک نے دیتا، اور رخ انور آسمان کی طرف کر لیا، دعا کی فرمائی اللہ میں انہاں نال پیار کرتا۔ اور پہلا جڑا حضرت اسامہ جواب حضور نے دیتا نا وہ یہ سی، کریم نے فرمایا اسامہ یہ میرے بیٹے نے، یہ میرے بیٹے نے، پہلا جملہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے۔ پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں ان کو ویڈیو نہ ہی بن رہے، اوتھے کوئی اخباری نمائندہ نہیں سی جنہیں لکھنا سی کالم، دروازے دی چوکھٹ غلام اپنے کام آیا ہے، کریم نے فرمایا یہ میرے بیٹے نے، یہ میری بیٹی دے بیٹے نے۔ پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں کریم نے آسمان کی طرف رخ کیتا اور دعا فرمائی اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، میں انہاں نال پیار کرنا، تو بھی انہاں نال پیار کر۔ اور جیڑا اگلا جملہ ہارون دی واسطے ایک قابل فخر جملہ ہے، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے، قید نہیں رکھی قیامت تک، اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے تو بھی اودے نال پیار فرما، سبحان اللہ، جیڑا انہاں نال پیار کرے تو بھی اودے نال پیار کر۔ حدیث پاک کتنی ہوئیاں؟ 4۔ پنجویں حدیث پاک مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں تواڈے سامنے، میرے کریم علیہ السلام دے کاشانہ نور دے غلام آیا، عرض کی آقا آپ کی دعوت دے میرے گھر، صحابی فرماندے نے آقا علیہ السلام دعوت دے واسطے چلے، نال صحابہ پاک نے اگے چوک گئے تے اوتھے چوک دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیڑتے سن، انہاں بچیاں دے اندر شہزادہ امام حسین پاک بھی موجود سن، شہزادہ امام حسین پاک موجود سن۔ تو آقا علیہ السلام کیونکہ محبت کرتے سن، حضور جدو امام حسین پاک کی طرف چلے
تو امام حسین پاک وہ ایک محبت سی بات ہے نا، ادھر نکل گئے، ادھور ادھر نکلے، امام حسین پاک ادھر نکل گئے، ادھور پیچھے پیچھے نے۔ تو پھر جدو کریم نے امام پاک نے پکڑیا، پکڑن تو بعد میرے کریم نے کائنات کے اندر اس سارنا افضل رب نے ہو کو سار بنائے نہیں، اس سار کو افضل کائنات کے اندر رب نے کوئی اور سار بنایا ہی نہیں۔ کریم نے سر انور جھکایا، چونکہ امام پاک بچے سر انور جھکایا، قریب جا کے امام پاک نے لبا بوسا فرمایا، بوسا دے کے میرے کریم نے فرمایا اللہ میں ادھر پیار کرنا، تو ادھر پیار کر، جیڑا ادھر پیار کرے ادھر بھی پیار کر، اور فرمایا جیڑا ادھر بغض رکھے، ایتھے فرمایا جیڑا ادھر بغض رکھے، یا اللہ تو بھی ادھر بغض رکھ۔ ولی دے بارے حضور فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اللہ دے ولی دا منکر ہوئے، حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا جڑا ولی اللہ دے نال بغض رکھ دے، عداوت رکھ دے، اللہ فرماندا میں اودے نال اعلان جنگ کرنا، اودے نال اعلان جنگ کرنا، اور جدی خاطر کریم اپنا سر جھکا لے اودے نال جڑا بغض رکھے، کی خیال ہے اودا کی انجام ہوے گا؟ کتنی حدیثاں ہوئیاں جی؟ 5 دن صدقے 5 چھٹی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، صحابی فرماتے نے ایک کندھے دے اوتے امام حسن پاک، دوسرے کندھے دے اوتے امام حسین پاک، اور صحابی دور نے، منظر کیسا ہوئے ذرا غور فرمایا جے، امام حسن امام حسین پاک دونوں شہزادیاں نے اکٹھیاں کریے تے امام حسن پاک دا جڑا وجود مبارک سی نا، ناف طلاق کے شیر دی چوٹی تک میرے کریم علیہ السلام دے نال مشابہت رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور ناف طلاق کے قدمین شریفین تک امام حسین پاک دا وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر سی۔ ہن چونکہ اس منظر ہن محبت نال ویکھو تے تانوں سمجھ آوے دی، صحابی آندا میں ویکھیا سونا یار کریم تشریف لے آ رہے ہیں اور کندھیاں دے اوتے اپنی تصویر بٹھائی ہوئی ہے، کندھیاں دے اوتے تصویر بٹھائی ہوئی ہے، یعنی کہ مکمل شہزادے دو اکٹھے ہون تے تصویر یار بن دے، تصویر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن دے، اور دو شہزادے کندھیاں دے اوتے نے۔ انداز کیسا ہے؟ انداز کیسا انداز ہے؟ کدی حضور امام حسن پاک دا سر پکڑ دیں قریب کر کے بوسا دیں دیں، کدی امام حسین پاک دا سر پکڑ دیں قریب کر کے بوسا دیں دیں، حضور محبت فرما رہے ہیں انداز ایسا ہے، انداز ایسا ہے، انداز ایسا ہے۔ اس حدیث پاک مکمل ہوں تو پہلا روک کے دے ایک حدیث پاک اور عرض کرنا چاہنا، جدو مکہ فتح ہویا، جدو مکہ فتح ہویا، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بہت اونچے نے توڑنے نے میرے کندھیاں دے آ جاؤ۔ شاہ محقق نے لکھیا کہ مولا علی پاک حضور دے کندھیاں مبارکاں دے قدم رکھے، اتے چڑھے بت روڑے، مولا علی پاک زندگی دے اندر حضور دے پاک کندھیاں دے اوتے ایک واری چڑھے، کتنی واری چڑھے؟ ایک واری چڑھے۔ اور سنیا غور فرمایا ان بندے بڑا بدا کے اس حدیث نے بڑا بدا کے میں آنا چلیا جے دے اندر اوریجنل بیان کی جائے کوئی شاک کو ویتان تو بدا جے دورے دے وچ شاک رہی کوئی نہیں، تم کے لیے کدے بدائی جا رہی ہے کہ یہ ہو گیا کہ وہ ہو گیا۔ شاید محقق فرماندن کہ جدوں مولا علی پاک تھلے تشریف لیا نا کندھیاں تو زمین دے تے چہرے تے مسکراہٹ سی، میرے کریم نے پوچھا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ علی مسکرا کیوں رہے ہو؟
تو عرض کی تھی آقا اتنی بلندی تو تھلے آیا اے کتھے سوار سن کندیاں دے حضور دے کندیاں دے آقا اتنی بلندی تو تھلے آیا میں تکلیف نہیں پہنچی اس گلے مسکرایا اللہ انہوں بلندی کنی سی مولا علی پاک فرماتے نے کہ میں کریم دے کندیاں دے سوار ہویا اینا بلند ہویا اینا بلند ہویا اینا بلند ہویا کہ میں چاہتا کہ عرش دا پایا پکڑ سکتا سا میں چاہتا عرش دا پایا پکڑ سکتا تھا پکڑیا نہیں چاہتا عرش دا پایا پکڑ سکتا تھا سوال ہے مولا کائنات کریم دے کنیا دے ایک واری سوار ہون انی بلندی دے جان انی بلندی دے جان کہ فرماندے نے کہ میں اس جہان پہنچ گیا جیتے رابدار سے کہ میں جانتا کہ اللہ دے عرش دا پایا پکڑ نہیں دا تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرانا ذرا توجہ فرماؤ جنہ شہزادے روز قریب کنیا دے بٹھاندے سن اللہ جاندا کیڑے کیڑے جاننا بھی حضور سیر کراندے ہیں اللہ جاندا ہے حضور انہاں کیڑے کیڑے جاننا بھی سیر کراندے رہے اور اہل محبت کی نظر اہل محبت کی نظر جملہ اگلا ہے اسی چونکہ غلام اسی تولن والے نہیں اسی منن والے اسی منن والے ہاں اسی تولن والے نہیں ساڈے کول پیمانہ کوئی نہیں علی علی شان اینی ہے ایسی اینی ہے ساڈے کول کوئی زاویہ نہیں جنوں رب نے جو بھی مقام دیتا ہے رب نے بغیر حساب دیتا ہے ساڈی جرت کی ہے کہ تو دیے اے ساڈی محبت ہے میں خوش ہو کے بیان کر رہا کہ شہزادے میرے محبوب دے کندیاں دے ہوتے نے مولا علی پاک کندیاں دے سوار ہوئے اتنی بلندی ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ میں تخت دا پایا پکڑنا چاہتا تے پکڑ سکتا تھا کہ اسا اس علی پاک دے بھی نوکر جیڑے شہزادے کریم دے کندیاں دے سوار ہون اسا انہاں شہزادیاں دے بھی نوکر اگلی گل تہاڈی محبت دی نظر جملہ ہے غور فرمایا ہے جے مولا علی پاک کندیاں دے سوار ہون تے اتنی بلندی جے شہزادے بار بار سوار ہون تے اللہ جاندا کیڑے کیڑے جاننا دی حضور انہاں سیر کراندے رہن جنہاں کندیاں تے کملی والا خود سوار ہو جنہاں کندیاں دے کملی والا خود سوار ہو جاوے وہ سب وقت میں پتہ نہیں رب دے محبوب نے کیڑے کیڑے جہان دی سیر کرائی ہوئی تو آؤ امام الانبیاء دے علماء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے ہیں سجے کندھے دے امام حسن باغ نے کھبے کندھے دے امام حسین باغ نے ان ایک دا شہزادے دا سر پکڑ دے بوسا نہیں دے پھر امام حسین باغ دا سر پکڑ دے بوسا نہیں دے وہ دور ہونے والا صحابی قریب پہنچیا قریب پہنچ کے کی رسیدی آقا انہاں بڑی محبت کر دے ہو انہاں صحابہ نے بار بار دیکھیا سی بار بار کریم دے کندیاں دے سوار ہوندے سن آج جڑا انداز بڑا والے ہنہ اندالے مختلف انداز رسیدی سونیا انہاں بڑی محبت کر دے ہو میرے کریم نے فرمایا ہاں میں بڑی محبت کرنا ہوں کیوں اے میرے بیٹے نے اے میرے بیٹے نے فرمایا اے میری بیٹی دے بیٹے اے بات محبت دی ہوگی اور امام الانبیاء علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا شان نور ہے امام حسین اس بات کو چھوڑنے دے رہے اس سیدہ طیبہ گھر دے کام کے اندر مصروف ہیں کام لگیاں ہویاں نے شہزادہ امام حسین باغ رو رہے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی کریم تشریف لے آئے دیکھیا شہزادہ رو رہے ہیں حضور نے اٹھایا سینے نہ لایا محبت کی بھی پیار فرمایا اور اپنی بیٹی کے نال مخاطب ہو کے فرمایا اے بیٹی جدوں میرا حسین روندا ہے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے میں کہنا چاہنا وا اے میرے حبیب گھر دے اندر حسین دا رونا برداشت نہیں کردے جدوں امام علی مقام کربلا کی دھرتی کے اندر شہید ہو رہے ہوں گے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حال
ہوئے گا کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں لا سکتا اس دنیا کے اندر آگے لوگاں دی ایمان حسین دے نام دے نال ایمان لوگاں کون بٹھویا لاکھ لاکھ دو دو چار چار لاکھ ایک ایک گھنٹے دی فیس نہیں امام حسین باغ نے کربلا دی دھرتی کے اندر اس محبوب دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا اپنے آل و عیال کا نذرانہ پیش کیتا اس گلے نہیں ہے لوگوں تواڈے بیان چمک جاون اے تواڈے لنگر وسیع ہو جاون تسی جناب لوگاں دے سامنے بابا کر سکو اے مقصد نہیں ہے مقصد حضور دے دین کی سلامتی ہے امام الانبیاء علیہ غلاموں میرے محبوب علیہ السلام جنہاں دے نال بے آپ محبت فرماندے نے جنہاں دی محبت دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں وہ شہزادہ کربلا کی دھرتی کے اندر تشریف لے آئے نے سارے جناب عزیز و غالب نال نے جتنے بھی عزیز و غالب ساتھ نے ان سارے نے اس دین کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیتا ہے عرض کی کرنا چاہنا وا کائنات رب نے اعلان فرمایا ولا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون کائنات ربی لال فرمایا جڑا میری راہ دے اندر قتل نہیں ہو جاوے جڑے میری راہ دے اندر مارے جاون فرمایا انہاں نوں مردہ نہ آکھو اللہ بلکہ وہ زندہ نے بلکہ وہ زندہ نے اس دنیا کے اندر کئی طرح کے فتنے سر اٹھا کے پھر رہے ہیں ہر جناب طرف فتنے فتنیاں بادشاہ ہو رہی ہیں لوگ اس گل دے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حسین پاک سر دے قرآن کی پڑھ سکتے ہیں سر تن تو جدا ہو چکی ہے پھر قرآن کی پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزاں روح دے جسم اکٹھے نہیں پھر قرآن کی پڑھ سکتے ہیں میں کیا چلا ہو گیا ہے اساں کسے بابے دا قول بیان نہیں کر رہے اساں کسے پیر دا قول بیان نہیں کر رہے اساں کسے تعریف دا لفظ بیان نہیں کر رہے کائنات دا رب خود اعلان فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے بل فرمایا وہ زندہ نے اللہ یسیم کی نعمت ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا تو شعور نہیں ہے انہاں کی زندگی دا تو شعور نہیں ہے زندہ نے اگر یقین آیا امام حسین باغرا سر سے جلال قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے امام الانبیاء علیہ غلاموں لوگ یاد ہیں اس کا جناب تسی جواب حدیث کی چندے کو میں کیا کتاب دا نام ترمذی شریف ہے سیاسی کی کتاب ہے میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ حضور ساز نے جناب سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران رات کا وقت ہویا خیمے لگائے گئے ایک صحابی نے ایک مقام میں خیمہ لگایا خیمہ لگن دوران کا وقت ہویا صحابی کی آنے نے عرض کی تھی صبح جناب حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے عرض کی تھی آقا جتنے میں خیمہ نصب کیتا ہے وہ سمکان دے میں نو ساری رات سورہ ملک کی تلاوت کی آواز ہوتی رہی ہے سن میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ غلام کل ہوش کی پیا بتائیں ایویں نہیں ہو سکتا بندہ دنیا تو چلا جاوے روح کے جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے پھر قرآن کی آواز کی میں آ سکتی ہے انہیں ایک آیت نہیں پڑھی انہیں دو آیتیں نہیں پڑھی پوری سورہ ملک کی تلاوت کی ہے سنن والا وہابی نہیں ہے سنن والا صحابی ہے سنن کے بعد میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا عرض کیا کہ میں اپنے خیمے دے وچوں پوری سورہ ملک کی تلاوت سنی ہے میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام جتھے تو خیمہ نظر کیتا ہے ایتھے میرے فلاں صحابی دی
قبر ہے او میرا غلام زندگی کے اندر سورہ ملک دے نال پیار کردا سی جدوں ہر رات سوندا ہی سی سورہ ملک دی تلاوت کر کے سوندا سی فرمایا اس روز زندگی دے اندر سورہ ملک دی تلاوت دی برکت ہے جسم سے روح کا تعلق ٹوٹ چکا ہے پھر بھی وہ قبر دے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے میں کیا چلنا ہو گیا ہے میں تیرے سامنے حدیث رکھ دی ہے جے یار صحابی ہوئے کلمہ انہیں پڑھے آئے ہوئے انہیں میرے نبی دی زبان نہیں چوسی ہے ایک کلمہ ضرور پڑھے آئے نمازہ ضرور پڑھیاں نے میرے قریب نے کرنیاں تو سواری نہیں کی ایک کلمہ ضرور پڑھے آئے لیکن میرے حبیب دی سجدے دی حالت دے اندر پشت ہوتے سوار نہیں ہویا جی حالت جناب اس سجدے دی توالت ہو رہی ہے طویل ہو رہے نے ایک اور نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا حضور کا غلام ہے لیکن اے دی خاطر محبوب نماز دوران لتا مبارک قدم مبارک زیادہ کھلے کیتے اشارہ گزرنا چاہنے گزر جاوے اے دی خاطر عمل نہیں ہویا اور جڑا یار دا رخ وے کے چہرہ انور وے کے اور یار دے نال محبت کردا ہوئے دنیا تو رخصت ہو جاوے دنیا تو رخصت ہون کے بعد زندگی کے اندر قرآن پڑھدا رہا ہوئے سورہ ملک دی تلاوت کردا رہا ہوئے او جدوں دنیا تو جائے قبر دے اندر سورہ ملک پڑھ سکدا ہے جدے جناب منہ دے اندر پہلی گھنٹی میرے محبوب دا دعا مبارک ہوئے جدی سواری میرے حبیب دے کندے اور جڑا حضور دے جناب حالت سجدہ دے اندر پشت سوار ہو جاوے جدی خاطر محبوب علیہ السلام بازاراں دے اندر دوڑا لاون جدے نال بار بار کبھی چوکاں دے اندر کبھی مواٹھاں دے اندر کبھی گھراں دے اندر کبھی بازاراں دے اندر حضور بار بار تذکرہ فرماون کہ اے میرا بیٹا ہے لوگوں میں اے نال پیار کرنا وا جڑا میرے نال پیار کردا وے اے دے نال پیار کرے کہ تو او دنیا تو جاوے گا پھر رب نے انہوں کی کوشاں عطا کی دیئے دنیا کے اوتے جناب سارے تن تو جدا ہے پھر بھی جناب زبان کے اوتے اللہ نے قرآن کی صدا ہے کی وجہ ہے پہلی چیز ہے اللہ نے فرمایا بلحیا امنا کلا بشمرون پہلی چیز ہے اللہ کا قرآن ہے مرن والا تو اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جاوے او مردہ نایا کھبل کی او زندہ ہے اگلی گل فرمایا تھانوں شعور کوئی نہیں او دنیا تو جان والا حضور دا شہزادہ ہے دنیا تو رخصت ہو گیا قرآن جناب میں سے بھی نوٹ پڑھ کے اس رب نے قرآن دی تفسیر واضح کر رہا ہے کائنات والے اللہ نے فرمایا ہے کہ شہید مرن والا اللہ کی راہ کے اندر شہید ہونے والا زندہ ہے فرمایا جے تسی جان نہیں سکتے پھر آوے لو سارے تن تو جدا ہے نیتے دی نوٹ دے پھر بھی رب دے قرآن دی تلاوت کیا کردا پھر بھی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے امام الانبیاء علیہ السلام سوشل میڈیا دا دور میرے نوجوانوں عقیدہ نہ بدلیا جے بندے میں تکلیف ہوئے کہ بڑے بڑے کمینے دنیا دے اوتے انٹرنیشنل غیرت جڑے جناب امام حسین پاک دے بارے بھونک دے بڑے بڑے کمینے جڑے آج یزید دا دفاع کر رہے بڑے بڑے کمینے دنیا دے اندر جڑے جناب اہل بیت دی آڑ دے اندر صحابہ نال بغض دا اظہار کر رہے ہیں میرے محبوب دی آلے اللہ دے قرآن دی تفسیر ہو رہی ہے سارے جناب نے جد قرآن پڑھیا جا رہا ہے پہلی چیز قرآن کی تفسیر ہے دوسری چیز ہے کہ میرے حبیب نے فرمایا لوگوں میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا
گنیا آقا حکم فرماؤ گنیا دو چیزاں نے میرے کریم نے فرمایا ایک قرآن دوسرا میری آل ایک قرآن دوسرا میری آل فرمایا قرآن دے میری آل فرمایا میری آل قرآن تو نہیں جدائے ہوئے گی قرآن میری آل تو نہیں جدائے ہوئے گا ایک کربلا دی دھرتی میں میرے امام نے سارے سے دے قرآن کی تلاوت کر کے اشرا کائنات والے ہو نبی دی آلے سارے نام تو جدائے پھر بھی رب دے قرآن تلاوت کرنا پھر بھی اللہ دے قرآن دی پھر بھی اللہ کے قرآن دی میں کیا سا بغض والے نہیں اور پھر میں عرض کی تھی سوشل میڈیا کا دور نیٹ پہ سرچ کرو ماڈل بنائے جا رہے ہیں کی بنائے جا رہے ہیں ماڈل لوگوں کو ٹھگن واسطے لوگوں کو روان واسطے پورے ماڈل تیار نے اس وقت گھوڑا بنایا گیا اُتے سوار بٹھایا گیا عجیب لباس بنایا گیا اور لوگوں نے وکھایا گیا اے شبیہ حسین ہے اے حسین ہے جڑا گھوڑے دے سوار آ رہا حسین بنا کے کدی جناب غازی عباس اے عباس کسی نو قاسم بنا کے کسی نو اونو محمد بنا کے اور کسی نو یزید شمر بنا کے پیش کر رہے ہیں صرف لوگاں دے ذہن خراب کرن لئی دعویٰ کی اسی حسین نہ محبت کرنے دعویٰ کیے اسی حسین نہ پیار کرنے میں کیا بے ایمانا کسے حرام دے بچے نو گھوڑے دے بٹھا کے لوگاں واقعی حسین کائنات دے ولی ہون غوث ہون ابدال ہون میرے امام نے پہنا دی جدی دی دھور دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو کسے چوڑے میں بٹھا کے ہمیں حسین دسو دے سے یہ حسین کی عزت ہو رہی ہے یہ حسین کی توہین ہو رہی ہے ایوہ جیاں جھوٹاں کو بجو خدا رہا جنہیں جناب ایوہ جے کردار ادا کر کے لوگوں میں ذہن خراب کر رہے ایوہ جے کردار ادا کر کے سید ظالمی توہین کر رہے ایوہ جے کردار ادا کر کے سید ظالمی توہین کر رہے اور ساڑھے سنیاں نگاہ رکمان دے بھائی نے کیویں دسیا بے ایجاد دی جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جان دو ہے قدر سانے آؤ امام الانبیاء غلاموں میرے امام علی مقام کربلا دی دھرتی دیاں دس محرم دا دن نے اے جناب جمعہ دا دن نے جمعہ تو بعد امام علی مقام شہادت نوش فرمائی ہے اے کون شہادت آئے جنہاں حضور بیاد کر دے رہے نے اے کون شہادت آئے جنہاں دی زبان حضور نے چوسی ہے جو حضور کی زبان شہادت نے چوسی ہے اے او شہادت نے جنہاں کے بارے میں کریم نے فرمایا اے او شہادت نے جنتی نوجوانوں نے سردار نے اے او شہادت نے جنہاں کا لباس جنت میں چنیا ہے اور امام الانبیاء غلاموں کربلا دی دھرتی دی اندر شہادت کا مقصد جی ہے کہ میرے محبوب دا دین سلامت رہ جائے حضور دا دین سلامت رہ جائے مقصد ہے کہ حضور دا دین بچ جاوے ایک دو جناب چیزاں سامنے میں ایک پاس حسین دی اولاد ہے ایک پاس نام دا دین ہے عرض کیجیے اے حسین دو چیزاں بڑیاں قیمتی ہیں انہاں دے وچوں ایک تساں رکھنی ہے ایک اللہ دی راہ دے اندر دینی ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا اساں محبوب دا دین رکھنا ہے علی اکبر دی لوڑ پہ گئی سامنے قربان کر دینا ہے علی اصغر دی لوڑ پہ گئی وہ بھی قربان کر دینا ہے اور محمد دی لوڑ پہ گئی وہ بھی قربان کر دینا ہے ابو بکر بن علی دی لوڑ پہ گئی وہ بھی قربان کر دینا ہے عمر بن علی دی لوڑ پہ جاوے اساں وہ بھی قربان کر دینا ہے اے حتی
والی ہے اور تو اپنی جان بچانی ہے یا نبی دا دین بچانا ہے امام علی مقام نے اپنی جان نذرانہ پیش کیتا پیش کر دعا فرمایا ایسا اپنی جان نہیں نبی دا دین بچانا حضور دا دین بچانا ہے میرا سوال ہے تواڈے سارے آگے جس دین کی خاطر کائنات دے حسین ترین اور عظیم ترین شہزادے قربان ہو جاؤں اس دین آسان بھی وفا کر رہے ہیں اور حضور نے فرمایا تواڈے درمیان اپنی حالت قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں نامی کی رات جدو انہوں نے چاہیا حملہ کرنا امام علی مقام نے فرمایا ایک رات دا موقع دے دیو ایک رات دا موقع دے دیو وجہ کی آپ نے فرمایا میں رات دی عبادت نال بڑا پیار ہے رات دی عبادت نال بڑا پیار ہے جیڑا حسین آخری رات دی عبادت بھی خاطر بن اور اللہ عشق نے کوئی اور ترجمہ کیتا فرمانے نے اصل وچ حسین ایک رات نہیں سی منگی اپنی ذات نہیں سی منگی انہاں واسطے منگی سی ہو سکتا ہے کوئی ہدایت پا جائے ہو سکتا ہے کوئی ہدایت پا جائے ہو سکتا ہے کوئی راہ راستے آ جائے اور اس رات میں قرآن پڑھتے رہے اس رات میں قرآن پڑھتے رہے نوافل پڑھتے رہے اور اس رات نے عبادت کر کے امت نے درس دیتا لوگوں اس قرآن کا دامن نہ چھڑیا اور پھر آخری ٹائم سر سجدے کے اندر جدو کٹیا گیا سر سجدے کے اندر کٹوا کے امت نے درس دیتا لوگوں کدی سر سجدے جو نہ اٹھایا جائے صرف اساں یہ دیکھنا ہے کہ ساڈا حسین نال کتنا تعلق ہے ساڈا کردار کتنا حسین نال میچ کرتا ہے جے اگر آج سان حسین پاک ویکھن ساڈے رویے ساڈی سوچ ساڈے معاملات یزید والے نے یا حسین والے نے اور سان سجدے کے اندر کدا کے درس دیتا کہ سان سجدے تو نہیں ہٹانا سان کبھی توفیق ہوتی ہے اور میرے بھی لوگ تو قرآن پڑھ کے دسیا قرآن کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور ساڈے جو سی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عرصے ہی گزر گئے زیارت بھی نہیں کی قرآن کی اور پھر اسی آنے آگے سے حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے لیکن خدا را ہاتھ جڑے ہوئے کو کردار بھی حسینی بناؤ کردار حسینی اگر نہ ہوئے گا ساڑھے تے لوگ اٹیک بھی کریں گے طرح طرح دی چیزاں طرح طرح دے فتنے یا وہ اوپر رہنے کوئی نہ وجہ دوں ساڑھے اندر عمل نہیں صرف اسی زبانی حسینی کردار ٹوٹلی دیتی نے مالک کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ سارا کردار حسینی اپنا دی توفیق عطا فرمائے اور مثل حسین زندہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ